بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں میں دو طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جن میں ایک مرد کہلاتے ہیں، دوسرے عورت. عموماً یہ دو مخلوقات ہیں، اور انہی مردوں عورتوں کے ذریعے سے توالد و تناسل کا سلسلہ اس دنیا کے اندر چلتا ہے. اور دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے گئے اور ان کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی. مرد کے حقوق عورتوں پر کیا ہیں وہ بھی بتلایا گیا، عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر کیا ہیں وہ بھی بتلایا گیا. اور یہ تعلیمات کوئی ایسا نہیں کہ آج کی ہو، بلکہ عہد رسالت سے پہلے بھی ان باتوں کی تعلیمات دی گئی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے. مرد اور عورت دو الگ الگ صنف ہیں. مساوات اور سماج کے اعتبار سے دونوں کو برابر کا رتبہ اور برابر کا مقام اور درجہ دیا گیا. انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، اس لیے
برابری کے حقوق دونوں لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ مرد ہونے کی بنا پر مردوں کو بہت مقام و مرتبہ بلند کر دیا گیا شرعی اور اسلامی طور پر، اور عورتوں کو بہت ذلیل قرار دے دیا گیا ہو، ایسا اسلام کے اندر بھی نہیں رہا، اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں سے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے غلط کام پنپنا شروع ہوئے، انہی میں ایک غلط کام اور برائی کی چیز یہ بھی جنم لینے لگی کہ مردوں نے اپنے آپ کو بلند سمجھنا شروع کر دیا اور عورتوں کو پست اور ذلیل سمجھنا شروع کیا، چنانچہ اس کی بنیاد پر اس کی حقارت کی جانے لگی، اس کی تذلیل کی جانے لگی، اور عورت کا سماج کے اندر کوئی رتبہ اور مقام نہ رہا۔ عہد رسالت میں یہ وبا عام تھی، اور جہاں بہت ساری برائیاں اس وقت عروج پر تھیں، وہیں ایک یہ برائی بھی بہت زیادہ عروج پر تھی کہ سماج میں عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عربوں کا حال یہ تھا کہ جن کے گھروں میں بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی وہ بہت ہی غمگین ہو جاتا، بہت ہی شرمندہ ہوتا، اپنے منہ چھپائے پھرتا تھا، یہاں تک کہ ان بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارے احوال و قوائف قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جب امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس زمانے کے اندر جہاں بہت ساری برائیوں کا آپ کی ذات گرامی کے ذریعے سے قلع کما کیا گیا، وہیں اس برائی کے اوپر بھی روک لگائی گئی، اور سماج کے اندر عورتوں کے تعلق سے جو نفرت، ان کے حقیر سمجھنا، ان کی کوئی عزت نہ کرنا، جو ماحول تھا عورتوں کے خلاف، اس پر آپ نے روک لگائی۔ عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگوں کو تاکید کی گئی، اور سماج کے اندر عورتوں کے حقوق کیا ہے ان کو واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور خاص طور سے بچیوں کے تعلق سے یہ بتلایا گیا کہ ان کا حق ادا کیا جائے، ان کو پیار محبت کا ان کے ساتھ برتاؤ ہو، اور بچی ہونے کی بنا پر کسی طریقے کی بھید بھاؤ اور کسی طریقے کی امتیازی حرکت ان کے ساتھ نہیں کی جانی چاہیے، اور بچیوں کی پیدائش کو رحمت قرار دیا گیا۔ اور جو لوگ بھی بچیوں کی پیدائش کے تعلق سے وہ رد عمل کے طور پر ایسی نقل و حرکت ان کی طرف سے صادر ہوتی، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شدت سے نکیر فرمائی، ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ان تعلیمات کے اوپر عمل ہوا۔ سماج میں عورتوں کا جو رتبہ کبھی نہیں تھا اس کو نہ صرف یہ کہ دیا گیا بلکہ بلند کیا گیا۔ یہ اسلام ہی کی دین ہے کہ عورتوں کا مقام و مرتبہ سماج کے اندر، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر بہت بلند کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے جہاں بہت ساری برائیاں دھیرے دھیرے پیدا ہوتی گئیں، آج بھی کچھ برائیاں اس طریقے کی ہیں جو عہد رسالت سے پہلے تھیں، آج افسوس کے پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ عورتوں کے اور لڑکیوں کے تعلق سے جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، ان میں ایک خرابی یہ بھی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ میں غیر مسلم سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے سماج کی بات کر رہا ہوں۔ غیر مسلموں کے یہاں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے،
ہمیں اس سے مطلب اور غرض نہیں، ہم مسلم سماج کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود مسلم سماج کا جو لڑکیوں کی پیدائش کے تعلق سے جو رویہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ آج ہمارے اندر موجود ہے اور یہ چیز برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں موجودہ کنڈیشن جو اس وقت ہمارے ملک کی چل رہی ہے، اور لڑکیوں کے تعلق سے جو مسلم لڑکیوں کے تعلق سے جو ایک خبر بہت تیزی سے چل رہی ہے، جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت تیزی سے مرتد ہو رہی ہیں، اور مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ اپنی شادی رچا لے رہی ہیں، ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھر خاندان سماج سے انہوں نے قطع تعلق کر کے ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیا، اور آج بہت تیزی سے یہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تنظیم ہے ہندوستان کے اندر، اور اس تنظیم کے منصوبے یہ ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد ان سے شادی کی جائے، ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بدسلوکی کی جائے، اور ان کو ٹارچر کیا جائے، ذہنی جسمانی ہر طریقے سے اذیتیں پہنچائی جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو بالکل ایسا بنا کر چھوڑ دیا جائے کہ وہ نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے۔ یہ عام طور سے ہمارے ذہن میں تصور ہے، اور عام طور سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے، اور اس ملک کے اندر کئی ادارے اور تنظیمیں ہیں جو اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور محنتیں کر رہی ہیں۔ یہ تصور ہے ہمارے ذہن میں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح تصور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی غلط ہے ہی نہیں ہے، 100% یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، یقیناً ایسا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، صرف ایک ہی پہلو پر ہم کیوں غور کریں؟ کبھی ہم کو یہ توفیق ہوئی کہ یہ موجودہ جو صورتحال ان لڑکیوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ خامیاں، کچھ خرابیاں، کچھ کوتاہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہے جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن اور رد عمل کے طور پر لڑکیوں کی جانب سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی؟ اگر ہم غور کریں گے اور ایمانداری سے غور کریں گے، سچائی اور دیانتداری سے غور کریں گے، تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ موجودہ صورتحال جو اس وقت ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے ہم بھی ذمہ دار ہیں، صرف دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں سے اس معاملے میں مجرم ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہم ذمہ دار؟ سب سے پہلی تعلیم جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے سیدھے اس کا یہی مطلب تو ہے کہ تم بھی اپنے آپ کی زندگی ایسی گزارو، اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اور دین کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارو کہ اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری ہو اور اللہ راضی ہو جائے، اور مرنے کے بعد تمہارا انجام بہتر ہو، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہی تو ہے۔ اس کے بعد پھر اہل و عیال کے تعلق سے ان کا نمبر آتا ہے کہ بھائی ہم یہ تقویٰ، طہارت، دینی احکام کے اوپر عمل، اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری، ماں باپ صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ یہ ساری چیزیں اپنی اہل و عیال کے اندر بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، اس کے اندر دین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے، اللہ رسول کا خوف کتنا ہے، قیامت کا ڈر کتنا ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے، دین کی تعلیم کتنی ہے۔ اس تعلق سے کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ اگر ہم
اس کی تہ کے اندر جائیں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ مسلمان ماؤں اور باپوں کا، مسلم پیرنٹس کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اعلیٰ طریقے سے ان کی تربیت کیا، اچھی کھانے پینے کا انتظام کیا، دوا علاج کا انتظام کیا، کپڑے لتے کا انتظام کیا، جب عمر ہو گئی تو اعلیٰ پیمانے پر شادی کر دی، خوب ہائی فائی ایجوکیشن کا انتظام کیا، اعلیٰ تعلیم سے انہیں آراستہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے ان کے دیندار ہونے کی اور ان کے دین کی، ان کے آخرت کی فکر نہیں کیا۔ یہ عام طور سے یہ بات آپ کو ہر جگہ ملے گی، شہروں میں ملے گی، دیہاتوں میں ملے گی، پڑھے لکھے لوگوں میں ملے گی، بے پڑھے لوگوں میں، ہر جگہ یہ آپ کو ملے گی، امیروں میں ملے گی، غریبوں میں ملے گی، خوشحال لوگوں میں ملے گی، متوسط درجے کے ہر طبقے میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ ان کے دین کی پرواہ ہم نے نہیں کیا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے خود بھی دین کے اوپر عمل کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی دین کے اوپر لگایا اور دین کے اوپر محنتیں کی۔ آج ان کی اولادیں چاہے بیٹی ہوں بیٹے ہوں، دین کے پورے طور پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس طریقے کے پیرنٹس اور اس طریقے کے والدین مشکل سے چند فیصد آپ کو پورے سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، ورنہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اس تعلق سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، اور میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے بارے میں، اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تک دین کتنا پہنچایا، ان کی اصلاح کی فکر کتنی کی، ان کو آخرت اللہ رسول کے تعلق سے کیا کیا تعلیمات دی، ایک ایک چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر انہوں نے صحیح طریقے سے ان ذمہ داریوں کو نبھایا ہوگا تو ٹھیک، نہیں نبھایا ہوگا تو اللہ کے یہاں جواب دے ہوں گے، اور معقول جواب نہ دینے کی بنیاد پر اللہ کے یہاں ان کو عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو ایک تو چیز یہی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلے قصوروار تو اس معاملے میں ہم اس معنی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اولاد کے تئیں جو محسوس کرنی چاہیے تھی محسوس نہیں کیا، اور جب محسوس ہی نہیں کیا تو اس پر عمل کہاں سے کیا جاوے؟ ایک بات۔ دوسری بات وہی جو میں نے ابھی شروع کے اندر کہی تھی کہ آج بھی سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے تعلق سے کیا بھید بھاؤ نہیں ہوتا؟ لڑکیوں کی پیدائش پر اتنی خوشی اور جشن نہیں منایا جاتا جتنی خوشی پیدائش لڑکوں کی پیدائش پر منائی جاتی ہے۔ کیا ہر جگہ یہ بات نہیں ہے؟ لڑکوں کی پیدائش ہوتی ہے تو واہ 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 واہ، بہت خوشی، مبارکباد، یہ وہ، لیکن لڑکیوں کی پیدائش، اور اگر مان لیجئے کہ 2-3 لڑکیاں ایک ساتھ جہاں پیدا ہو گئی تو بس تو وہ پوچھئے مت۔ ایسے بھی واقعات خود مسلم سماج کے اندر رونما ہوئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلسل لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ سے بیوی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ساس بہوؤں کو ٹارچر کرتی ہے کہ لگاتار بیٹیاں پیدا ہوتی جا رہی۔ کیا یہ صورتحال آج ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر نہیں؟ کون آدمی ہے جو انکار کرے گا؟ کوئی نہیں انکار کر سکتا، ہر جگہ یہ بات موجود ہے۔ ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ اس طریقے کے خاندان ملیں گے جہاں مسلسل لڑکیوں کی پیدائش کو تکلیف کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ جو کہہ دیا گیا، جو کئی بچیوں کی پیدائش کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو مارے غصے کے شوہر نے اپنا خوب تماشا کیا، لڑائی جھگڑے یہ وہ، آخر میں اس نومولود بچی کو قتل کر دیا۔ ایسے بھی واقعات ہیں، اور یہ مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں میں۔ ایک واقعہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ اس لڑکے کے اس بیوی کے شوہر نے یہ کہا
بیوی حمل سے تھی، کئی بچیاں پہلے سے موجود تھی، بیوی حمل سے کہا اب اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تمہیں طلاق۔ یہ مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں، کسی غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس سماج کی بات کر رہا ہوں جس کے نبی نے، جس کے رسول نے، اللہ رسول نے، قرآن نے، حدیث میں یہ تعلیمات ہیں عورتوں اور لڑکیوں کے تعلق سے، بڑی اچھی اور اونچی تعلیمات، اس سماج کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جب ولادت ہوئی تو بچے کی پیدائش ہوئی، ورنہ طلاق تو فوراً پڑ جاتی، اگر بچی پیدا ہوتی تو طلاق پڑ جاتی۔ تو یہ صورتحال آج بھی ہے ہمارے اندر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بچیاں بڑی ہوئیں اور پھر اس کے بعد لڑکی لڑکے، تو بہت ساری جگہوں پہ یہ صورتحال ہے کہ لڑکیوں کو کم درجہ ملتا ہے اور لڑکوں کے مقابلے میں وہ حیثیت اور وہ بات نہیں ہو پاتی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بھی سبب بنتی ہیں لڑکیوں کے اندر، جب اس طریقے کا بھید بھاؤ ہوگا، جب اس طریقے کے حالات سے وہ گزریں گی تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے یہ بات محسوس ہوگی کہ ہمارے اندر جب ہمارے ساتھ اس طریقے کا ناروا سلوک خود ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے، ہمارے والدین کے ذریعے ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ریئیکشن کے طور پر کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر ہوگا اور کچھ نہ کچھ غلط قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ تیسری خامی اور تیسری کمی کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پیدائش ہوئی، بچیوں کی پیدائش ہوئی، خوشی کے ماحول میں سب کچھ رہا، کوئی بھید بھاؤ گھر میں تو نہیں ہوا، سماج میں نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن تعلیم جو انہیں دلائی وہ اسکول اور کالج کے اندر جو ایڈمیشن کرایا، تو عموماً ایسے اسکول ہیں جہاں لڑکی لڑکوں کی تعلیم ایک ساتھ ہوتی، جس کو ہمارے یہاں کو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ایسے اسکول اور کالج جہاں پہ لڑکیوں اور لڑکوں کی ایک ساتھ تعلیم ہوتی ہے، تو جب تک لڑکی لڑکے نابالغ ہیں، بالکل سن شعور کو نہیں پہنچے، تب تک تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب دونوں بالغ ہو گئے اور جب بڑے بڑے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جب ایک ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ عمر کون سی عمر ہوتی ہے، ایک جذبات والی عمر ہوتی ہے، دونوں بالغ ہیں، دونوں جوان ہیں اور دونوں انسان بھی ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی نوجوان بیٹی کو یہ خیال نہیں کیا کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ یہ بیٹھ کر تنہائی میں تعلیم حاصل کرے گی، وہاں 5-6 گھنٹہ کالج اور یونیورسٹی کے ماحول میں رہے گی، تو ہماری بچی کیسے محفوظ رہ پائے گی؟ وہ بھی تو انسان ہے اور سامنے والا بھی تو انسان ہے، طرح طرح کے لالچ، طرح طرح کی باتوں میں اس کو اپنا کر، اس کو سکھا کر، پڑھا کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ بچیاں ان نوجوانوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں جو اپنے ہم مذہب بھی نہیں ہوتے، کم سے کم اپنے ہم مذہب ہو تو چلو تھوڑی غنیمت ہے، ہم مذہب بھی نہیں ہے، ان کا مذہب کچھ اور، اپنا کچھ اور۔ تو یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ ہم نے بالغ بچیوں کے تعلق سے سنجیدگی کا اس معاملے میں مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم اس ماحول کے اندر جو ہم ان کو آزادی دیتے ہیں، اور خاص طور سے آج کے موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر اس طریقے سے کھلی آزادی کے اندر جو اس طریقے تعلیمات حاصل ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا اگر تربیت نہیں ہوگی، تقویٰ نہیں ہوگا، اگر گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہوگا، اللہ رسول کے تعلق سے اور اللہ کی پکڑ کے تعلق سے، اور کیا عذاب ہے، کیا ثواب ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنے پر اللہ کی پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، اس تعلق سے بچپن ہی میں اگر ہم نے بچیوں کی تربیت نہیں کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بچیوں کو کیا پتہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تقویٰ جب تک ان کے اندر نہیں آئے گا تب تک ہم اس سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ ہر قسم کے سخت حالات کا وہ مقابلہ کر لیں گے، نہیں کر سکتی۔ وہ فطری طور پر کمزور ہیں، وہ فطری طور پر وہ ایسی ہیں کہ نوجوانوں کا جب طرف سے جب یلغار ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے
تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھ سکتی، الا یہ کہ وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ رسول کا خوف ان کے اوپر ہو، پردے کا اہتمام ہو، اور اسلام کی جتنی ساری تعلیمات ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ اپنی زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ سامنے والے کا بس ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم گھر کے اندر ویسے ہی ماحول بنائیں گے، ویسے ہی تعلیم اور ویسے ہی تربیت ان کی کریں گے، جو کہ نہیں ہے، عام طور سے ایسا نہیں۔ اور لڑکیوں کی تعلیم میں نہیں کہتا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تعلیم ان کے ضروری ہے، ان ساری قیود و حدود کے ساتھ ان کو تعلیم دلائی جائے، کوئی سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر بھید بھاؤ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو پیدائش پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے جو ہوتا ہے۔ کیا یہ بات ہمارے سماج کے اندر نہیں ہے کہ جو گناہ کا کام اگر کوئی لڑکا کرتا ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی لڑکا کوئی غلط کام کرتا ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے، تھوڑی سی ڈانٹ پھٹکار کے بعد معاملہ ختم، لیکن وہی کام اگر کوئی لڑکی کرتی ہے تو کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے ہر آدمی سوچے کہ کیا یہ بھید بھاؤ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی لڑکا زناکاری کرتے ہوئے پکڑ جاتا ہے، ادھر ادھر کہیں غلط جگہوں پہ پکڑ لیا جاتا ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ پھٹکار کے بعد سب معاملہ سائلنٹ، کوئی بات نہیں، چلو کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکا ہے۔ لیکن وہی لڑکی اگر کسی کے ہاں کسی ہوٹل میں پکڑی گئی، کسی غیر غلط جگہ پکڑی گئی، غلط کام میں ملوث ہو گئی، اور کیا کیا کیسا کیسا اس کے ساتھ معاملہ، نتیجہ ایسا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات اس کے سامنے آتے ہیں کہ اس کی شادی بھی ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں جگہ یہ لڑکی فلاں کام میں پکڑی گئی تھی، ایسی لڑکی سے کون نکاح کرے گا؟ جرم میں دونوں برابر، لیکن ایک کو گلے لگا رہے ہیں، دوسرے کو بالکل تیاگ رہے ہیں، بالکل نظر انداز کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں ایسا بھی ہو کہ بھائی بہت سے جگہوں پہ نظر انداز بھی کر دیں، چلو غلطی ہو گئی، لیکن یہ ہے ہمارے سماج میں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی وجہ بنتی ہے، جب کوئی نہیں گلے لگائے گا اس طرح کی لڑکیوں کو اور اس طریقے کا بھید بھاؤ ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کے اندر ری ایکشن اور رد عمل کے طور پر کچھ پیدا ہوگا۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پر جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو چاہے لڑکا کا رشتہ تلاش کرنا ہو چاہے لڑکی کا رشتہ تلاش کرنا ہو، کون ہے ایسا کوئی بھی بتلا دے کہ وہ دین کی بنیاد پر رشتے کو پسند کرتے ہو؟ لڑکی والے لڑکا دیکھنے کے لیے گئے، لڑکا کیا کرتا ہے، اس کی سروس ہے نہیں، کمائی ہے نہیں، دکان ہے نہیں، آمدنی کے ذرائع ہیں یا نہیں، بینک بیلنس ہے یا نہیں، اور سماج کے اندر اس کا جو اسٹیٹس ہائی فائی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک، اوکے، ہماری لڑکی آپ کی بہو بن سکتی ہے اور ہمیں منظور ہے، چلو رشتہ منظور۔ اسی طریقے سے لڑکے والے بھی لڑکی کے یہاں جب رشتہ تلاش کرنے جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ شکل صورت، اور لڑکی کے گھر والے کیسے ہیں، اور کاروبار کیسا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے ہر طریقے کی جانچ پڑتال دونوں جانب سے ہوتی ہے۔ ایسا سمجھ لیجئے 1-2% اگر چھوڑ دیا جائے، باقی 98-99% ایسے لوگ ملیں گے مسلم سماج میں جو اس بات پر رشتہ منظور نہیں کرتے ہوں کہ ان کے ہاں دین نہیں ہے، لڑکا متقی نہیں ہے، لڑکا داڑھی نہیں رکھا ہے، لڑکا نمازی نہیں ہے، لہذا ہم رشتہ نہیں کریں گے، لڑکے کے گھر والے دیندار نہیں ہیں لہذا ہم رشتہ نہیں کریں گے، لڑکے کے گھر والوں کے ہاں دینی ماحول نہیں ہے لہذا ہم رشتہ نہیں کریں گے، لڑکے کے گھر والوں کے اندر
کوئی ایسی چیز نہیں دکھ رہی ہے جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ مسلمان ہے لہذا ہم رشتہ نہیں کریں گے. کیا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ آپ بتلا دیجئے کہیں ہوتا ہو, کہیں ایسے اس طریقے کے. عام طور سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ کچھ گھرانے ہوں گے, لیکن اس طریقے کے لوگوں کی تعداد مشکل سے 1-2% رکھ لیجئے, 3-4% رکھ لیجئے, بہت بات. تو یہ بھی وجہ ہے کہ دین سے جب ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر دینی ماحول کی ہم امید کیسے کر لیں, اور اس بات کی امید کیسے کر لیں کہ وہ لڑکیاں دیندار ہوں گی, متقی ہوں گی اور مختلف سخت حالات کا وہ مقابلہ کر لیں گی؟ کیسے ایسے ہو؟ اور وہی لڑکی جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو بھی اس کے ساتھ مختلف طریقے سے ظلم ہوتا ہے. میں دو ظلم کا ذکر کرتا ہوں. ایک ظلم تو عام طور سے لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ, جب بیوی ہو گئی تو مہر کی ادائیگی نہیں ہوتی. پوری زندگی گزر گئی لیکن اس بیچاری کا مہر ادا نہیں ہوا. اس مجمع میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا نکاح ہوا اور کسی زمانے میں ان کا نکاح جب ہوتا تھا تو ان کا مہر 32.5 روپیہ ادا کیا جاتا تھا. اس زمانے میں 32.5 روپیہ بہت ہوتے تھے. آج بھی ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کی مہر 32.5 روپیہ ہے لیکن انہوں نے مہر ادا نہیں کیا. اب پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کریں؟ ہم کہا بھائی 32.5 روپیہ دو گے تو بیوی جھگڑا کرے گی کہ وہ 32.5 روپیہ کی کیا ویلو ہے. ان کو بتلایا گیا کہ بھائی موجودہ جو مہر چل رہی ہے اسی حساب سے, ویلو کے حساب سے آپ مہر ادا کرو. لیکن صاحب 32.5 روپیہ, سوچو ذرا, پوری زندگی گزار دیا لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ میرے اوپر واجب تھا, اس کی ادائیگی ہمارے اوپر واجب تھی. اس معاملے میں سنجیدہ, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے یا نہیں؟ ایک بات تو یہ, اور حق اس کا یہ کہ جب نکاح ہوا جلد سے جلد ادا کیا جائے. لاکھوں لاکھ 10 2 4 5 6 لاکھ روپے ہم شادی میں خرچ کرتے ہیں, 5-6 ہزار 10-20 ہزار مہر کی ادا نہیں کر سکتے. اس معاملے میں عام طور سے ہمارے مسلم سماج میں عورتوں کے تئیں یہ ناروا سلوک ہوتا ہے. اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ظلم ہوتا ہے وہ وراثت کے تعلق سے. عام طور سے بہنوں کے حقوق ضبط کر لیے جاتے ہیں, تلف کر دیے جاتے ہیں, اور بیٹیوں بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا, یا اگر کیا بھی تو بالکل اونے پونے, بس تمہاری شادی ہم نے اعلیٰ کوالٹی کی کر دی اور ہائی فائی شادی کر دی, اتنے جہیز دے دیے, 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کے جہیز ہم نے دے دیا اور سب کچھ کر دیا, بس تمہاری ذمہ داری, ہماری ذمہ داری تمہارے اوپر سے ختم. یہ کچھ باپ کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے, اور باپ کے جانے کے بعد بھائیوں کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ اب اس کا حق ختم. اتنی ہائی فائی شادی ہو گئی تو اب کیا اس کا یہاں رہا؟ میرے دوستوں بزرگوں, کس نے مجبور کیا تھا کہ آپ اتنی ہائی فائی شادی کر رہے ہیں, اس کے عوض میں اس کا حق مار لیں؟ اسلام کی تو کوئی تعلیم نہیں. اسلام نے تو یہی کہا کہ ہلکے بالکل معمولی. اسلام میں تو شادی, لڑکیوں کی شادی میں تو اسلام میں 1 پیسے کا بھی خرچ لڑکیوں کے ماں باپ کے اوپر رکھا ہی نہیں. جو کچھ خرچ ہے وہ لڑکے والوں پہ, ولیمہ وہ کریں, مہر وہ ادا کریں, اور جو امور ہے لڑکیوں کے تعلق سے جوڑے وغیرہ وہ مرد انتظام کریں. کوئی ایک ذمہ داری لڑکیوں کی ہے ہی نہیں, اس کے ماں باپ کی ہے ہی نہیں. لیکن زبردستی کا اگر ہم کریں تو ہم خود اس کے ذمہ دار. تو ایک تو یہ مہر کے تعلق سے, دوسرے وراثت کے تعلق سے عام طور سے کوتاہی اور غفلت کے ہم اور آپ شکار ہیں, اور ان کے حقوق کو جو ضبط کر لیا جاتا ہے, ختم کر لیا جاتا ہے, سلب کر لیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں بھی عام طور سے ظلم کے اندر ہمارے اسلام تعلیم کے مطابق شامل ہیں. اور بھائیوں کا ایک چیز اور یہ ہے کہ اس طریقے کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں, نکاح کو, شادی کو ہم نے اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے
انہی جہیز کو لے کر اور یہ لین دین وغیرہ کو لے کر کہ ایسی بہت ساری جوان لڑکیاں ہیں جو شادی کی عمر ان کی کراس ہو رہی ہے اور شادی کی عمر آگے بڑھ گئی ہے، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہیز کا اکٹھا کرنے کے لیے اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی 4 تھے، چاروں شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی پریوار کے اندر مست ہیں۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ جوان بہن کا کیا ہوگا۔ کیا یہ ہمارے سماج کے اندر یہ بات نہیں ہے؟ آپ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا سروے کریں گے تو بہت سارے گھرانوں میں یہ مسئلہ ملے گا آپ کو کہ بھائی موجود ہیں، جوان بھائی اپنے پریوار میں تو وہ خوشی، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ جوان بہن ہے تو کم سے کم اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور کیوں نہیں بھائی، سب لوگ الگ الگ رہنا، وہ بچی کے جیسے تیسے وہ اپنی بھائیوں پر رحم و کرم پر زندگی گزار رہی ہے، تو یہی کیا کم ہے کہ وہ ان کو کھلا پلا دے رہے، تو ان کے لیے اتنے سارے جہیز کا انتظام کیسے کریں گے وہ؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ جب اس طریقے کی جوان لڑکیوں کی شادیاں جہیز کی بنا پر، غربت کی بنا پر، ان کے ساتھ ناروا سلوک ہونے کی بنا پر نہیں ہوگی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکیاں غلط طریقہ نہیں اختیار کریں گی، غلط اقدام نہیں کریں گی تو کون کریں گی؟ اور یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم صرف انہیں ذمہ دار یا دوسرے ملک کے اندر کچھ جماعتوں اور تنظیموں کو ہم ذمہ دار مانیں اور پھر اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھ لیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں۔ اس میں سنجیدگی سے آپ کو غور کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یقیناً اس طرح کے حالات میں ہم بھی مجرم ہیں اور ہم بھی قصوروار اور ذمہ دار ہیں۔ نکاح کو ہلکے سے ہلکا بنایا جائے، بے خرچ بنایا جائے اور ایسا کوئی سلسلہ نہ شروع کیا جائے جس کی وجہ سے غربت اور مال کی وجہ سے نکاح نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سب اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اور آج کے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے وہ کیوں بنایا ہے؟ زکوٰۃ کا جو نظام بنایا، اگر ایمانداری سے اور سچائی کے ساتھ اگر زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا شروع کیا جائے تو کوئی بھی سماج کے اندر کوئی غریب رہ ہی نہیں جائے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے محلے میں غریبوں کی دیکھ بھال کرے اور دیکھنا شروع کر دے کہ کن گھروں کے اندر غربت اور پریشانی کی وجہ سے نکاح لڑکیوں کا نہیں ہو رہا ہے، تو زکوٰۃ ہی کے پیسے سے کم ان کی مدد اور تعاون کرے تو یہ صورتحال بالکل پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں، یا تو پوری زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان غربا اور مساکین کے تعلق سے کوئی اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کہ ہم کو کرنا چاہیے۔ نہ جانے کہاں سے لوگ آتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃیں لے کر جیسے نہ جانے کیسے وہ استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اب موقع نہیں ہے کہ ان کی تفصیل بیان کروں، لیکن بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہماری زکوٰۃ استعمال ہوگی، زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن غلط ہاتھ میں پڑنے کی وجہ سے زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کی 100% ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، دوسرے اپنے سماج میں غربا اور مساکین کو دیکھا جائے کہ ان کی کیا ضرورت ہے، انہیں ترجیح دی جائے۔ اور ہر آدمی ایسا یہی کرنے لگے تو دیکھیے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے غریب خاندان کے ان کے معاشی نظام کو مستحکم کیا جائے، کوئی آدمی کسی آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ خودداری سے کو اختیار کرنے کا اس حکم دیا گیا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع۔ تو لوگ ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ وہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے خود ان کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ان کے دروازے پر ہم نے پیسہ نہیں پہنچایا اور نہ جانے کہاں پیسہ دے دیا اور وہاں غلط استعمال ہو رہا ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ زکوٰۃ دے دیا اور یہ کیا وہ کیا۔ اس معاملے میں بھی ہم لوگوں کو سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر فساد سے حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی پورے طور پر حفاظت فرمائے۔ کبیر احمد صاحب، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.